موجود ہے، ان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اور جب میونخ لائبریری جرمنی کے مشہور شہر کے مشہور یونیورسٹی ہے میونخ یونیورسٹی، وہاں عیسائیوں کے پادریوں نے مل کر کہا انہوں نے تو ہمیں ناکام کر دیا اپنی اوریجنل کتاب دکھا کر مسلمانوں نے، آئیے ہم بھی مقابلہ کرتے، ہم بھی مسلمانوں کے کہتے تمہارے پاس جو قرآن ہے وہ اصلی شکل میں نہیں ہے، اچھا چندہ جمع کرو۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ڈالر جمع ہو گئے، جماعتیں بن گئے، تم مشرق کے آخری مقام تک جاؤ، تم مغرب کے آخری مقام تک جاؤ، تم شمال کے آخری مقام، اور تم جنوب کے آخری، جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے یا جہاں سے دنیا کے آغاز ہو رہا ہے وہاں جاؤ، جتنی نسخے قرآن کی جس شہر گاؤں میں جاؤ، چھوٹے گاؤں میں جاؤ، 3 گھروں والے گاؤں میں بھی جاؤ، اگر قرآن وہاں ملے اس نسخے کو بھی اٹھا کر لاؤ۔ 1 سال کی محنت کے بعد جو نسخے ان کو پوری دنیا سے مل گئے ان کی تعداد 40,000 تھے قرآن مجید کی۔ ہر شہر میں الگ نسخہ، مطلب ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کی نسخے جرمنی میں تھی یا جرمنی کی نسخے پر، ہر شہر ملک میں الگ الگ چھپائی کے مراکز میں یہ قرآن چھپے ہوئے تھے، مختلف چھپائی کے مرکز سے شہروں سے جو نسخے جمع ہوئے ان کی تعداد 40,000۔ اور پھر ان کی وہ افراد جو اس پر عبور رکھتے تھے انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے دیکھنا شروع کیا، الف لام میم چلتے گئے، سورہ بقرہ ختم، الف لام میم اللہ لا الہ، سورہ آل عمران شروع، وہ بھی ختم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، سورہ نساء وہ بھی ختم، سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وہ بھی ختم، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ 40,000 نسخوں کو دیکھنے کے بعد اس پوری جماعت نے یہ فیصلہ کیا، واللہ سپارہ تو دور کی بات ہے، رکوع تو دور کی بات ہے، آیت تو دور کی بات ہے، زبر زیر میں بھی فرق نہیں۔ اے مسلمانوں اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو، اللہ نے ہمیں کلام دیا ہے تو کیسا کلام دیا ہے کہ غیر بھی کہے کہ واقعی اے مسلمانوں تمہیں تو فخر کرنا چاہیے، تمہارے پاس جو کلام ہے اس کی تو زبر زیر میں بھی فرق نہیں ہے۔ اور ان کو چیلنج ہے، ان کو چیلنج ہے